السلام علیکم، میں روزویلٹ پارک سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ یہ آج کی تاریخ میں مجھے دوسری دفعہ ویلاگ اس لیے کرنا پڑا کہ کچھ لوگوں نے مجھے جنرل فیض حمید کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک سیپریٹ ویلاگ کر دیتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی پچھلے 3 سال سے فوج کو بہت اپوز کیا، لیکن پچھلے عمران خان حکومت ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے تک میں فیض حمید کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور میں نے ہی کہا تھا کہ عمران خان نے GHQ کو یا جرنیلوں کو سنگوں پر ہٹا لیا جب اس نے مزاحمت کی، فیض حمید کی پوسٹنگ کی۔ تو بہرحال اب جو حالات کھل رہے ہیں، چیزیں پتہ لگ رہی ہیں کہ بیسیکلی فیض حمید نے بھی ڈبل کراس کیا۔ جب عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا کہ ہم نے نہیں کیا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بیسیکلی تو جنرل فیض کو بچانے کا تھا، عمران خان نے کیوں ایسا کہا ہے؟ لیکن اب مجھے سمجھ آئی کہ بیسیکلی جنرل باجوہ کا کھیل تھا۔ فیض آباد دھرنا بھی جنرل باجوہ انیشیٹڈ تھا ایکچولی۔ فیض حمید وہاں میجر جنرل تھا، ٹھیک ہے، اس نے وہ سائن شائن کیے، وہ ان کے ساتھ معاہدے کے۔ بیسیکلی لبیک جو ہے وہ GHQ کی پروپیگیٹڈ ہے، وہ جنرل باجوہ کی جی حضوری میں ہے۔ اب میں آج ٹویٹ بھی تھوڑی دیر پہلے کی ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح انٹیل چیفز ڈبل کراس کرتے ہیں جو فیض حمید نے کیا۔ فیض حمید ایک بڑی سادہ سی فیملی سے ہے، لوور مڈل کلاس سے، اور بلکہ اس سے بھی نیچے گاؤں میں چکوال میں ADCG رہا ہوں۔ بہت ناممکن تھا کہ ایسا بندہ جو ہے وہ کوئی جو لوگوں میں رائل بلڈ ہے، وہ پرنسپلز، وفاداری اسٹیٹ کے ساتھ شو کرے۔ وہی ہوا۔ میں اس کی مثال یلٹسن کے ساتھ دیتا ہوں، پیوٹن کے ساتھ دیتا ہوں، جس نے یلسن کے ساتھ یہی کیا۔ آپ کو پتہ ہے 1991 میں گورباچوف نے یہ فیڈریشن ختم کی، بریک ہوا سارا، اور اس کے بعد ایک شرابی، کبابی، زانی یلسن نامی بندہ اقتدار میں آ گیا۔ 5-6 سال بعد اس کے خلاف بڑے ہنگامے ہوئے، کرپشن کے الزامات لگے۔ KGB میں اس وقت پیوٹن ہوتا تھا، پیوٹن نے اس کو انکوائری سے بچایا، اور اس طرح بچایا کہ وہ جو ایویڈنسز تھی، جو وٹنسز تھی، ان کے کمروں میں لڑکیاں چھوڑ دیں اور ویڈیوز بنائیں جو آج کل پاکستان میں نانی 420 کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو جناب صاحب یلسن بڑا خوش ہوا، لیکن اس نے کہا بھائی صاحب آپ سائٹ پہ ذرا ہو جائیں، اب میں آؤں گا۔ 99 کے بعد سے اب تک صدر کا کیونکہ ایک مدت ہوتی ہے، 2 دفعہ سے زیادہ نہیں، وہ پرائم منسٹر کو پاورز کم دیتا رہا پہلے، پھر جب خود پرائم منسٹر بنا پاورز پرائم منسٹر کے پاس رکھ دی۔ آج تک وہ کوئی 24 سال سے ڈکٹیٹوریل رجیم چلا رہا ہے۔ امریکہ کا خیال تھا کہ یہ ان 4-5 جرنیلوں کو پالا جائے۔ یہ جو ساحر شمشاد کے استعفے کی بھی خبریں تھیں نا، پروبیبلی اسی میں تھیں کہ ساحر شمشاد کو پتہ لگ گیا تھا کہ فیض حمید کو جنرل باجوہ چیف بنانا چاہتا ہے، گو کہ شہباز شریف کسی اور کو چیف بنانا چاہتا ہے۔ یہ بہت گندا کھیل جنرل باجوہ وغیرہ کھیل رہے ہیں۔ اس سے پہلے جیسے کہ میں نے ویلاگ میں بتایا، کبھی بھی کسی جرنیل نے ایسے نہیں کیا۔ ان پر بغاوت کے مقدمات یا الزامات لگائے گئے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کے، کبھی بھی ریاست کو بیچنے کے نہیں الزامات لگائے گئے۔ جنرل باجوہ کا ریاست کو بیچنے کا الزام ہے، جس سے اسے باہر نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ کل کے ویلاگ تک اجازت، اللہ نے کے بعد۔